بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، حاضر خدمت ہے آپ کا میزبان عبدالقدوس راولپنڈی اسلام آباد اور کچھ عالمی حالات و واقعات کے ساتھ۔ ناظرین، پاکستان کی سیاست پر پچھلے کئی عشروں سے مسلط بھٹو خاندان، شریف خاندان اور زرداری خاندان کے لیے ایک بڑی خبر ہے، اور وہ خبر یہ ہے کہ شام پر اسد خاندان کے 52 سالہ اقتدار کا خاتمہ ہو گیا ہے، اور شامی طالبان جو ماضی میں شام کی القاعدہ کہلاتے تھے، امریکہ اور ترکی سے خفیہ مذاکرات کے بعد دمشق میں داخل ہو کر دارالحکومت پر قبضہ کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ اس سے پہلے پچھلے 8-10 دنوں میں انہوں نے شام کا جو دوسرا بڑا شہر ہے حلب، اس پر قبضہ کیا، اور 6-7 جو اس سے بھی چھوٹے شہر ہیں ان پر قبضہ کیا، اور بڑی سرعت سے انہوں نے ملک میں اسد حکومت کا 52 سالہ اقتدار کا تختہ الٹ دیا ہے آج۔ اس کے ناظرین ہوا پھر اس کے بعد یہ کہ جب انہوں نے دارالحکومت پر قبضہ کر لیا تو اس سے پہلے اسد خاندان، اس کے وزراء، ان کے رشتہ دار اور صدر بشار الاسد خصوصی طیاروں پر بیٹھ کر اسی طرح ملک سے فرار ہو گئے جس طرح اشرف غنی اور اس کے ہواری افغان طالبان کے دارالحکومت کابل پر قبضے کے بعد بھاگے تھے۔ خصوصی طیاروں میں بھاگے اور کچھ اسپیشل فلائٹس میں جو امریکی فضائیہ نے انہیں فراہم کی تھیں۔ جس طرح ناظرین امریکہ اشرف غنی اور اس کے حواریوں کو بچا نہیں سکا تھا، اسی طرح روس اور ایران بھی بشار الاسد اور اس کے حواریوں کو بچا نہیں سکے، اور اس وقت صورتحال یہ ہے کہ شام میں لوگ جشن منا رہے ہیں۔ پچھلے 50-55 سال کے دوران اسد خاندان نے ملک پر مسلط رہنے کے لیے ہزاروں لاکھوں شامیوں کا قتل عام کیا اور انہیں جیلوں میں ڈالا، اور ظلم و ستم کی ایسی داستانیں رقم کی کہ جن کا سن کر ہی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور پھر اس خاندان کے خلاف جو 15-20 سال پہلے سول وار شروع ہوئی، اس کی وجہ سے 15 لاکھ جو شامی تھے وہ مہاجرین اور پناہ گزین ہو کر یورپ، ترکی اور دنیا کے مختلف ملکوں میں انہیں جانا پڑا اپنے گھر بار چھوڑ کر۔ تو ناظرین، آج کا شام جو منظر پیش کر رہا ہے وہ اس بات کا ثبوت ہے کہ جب عوام کی سپورٹ حاصل نہ رہے تو پھر آخر کار حکمرانوں کو اسی طرح ملک چھوڑ کر فرار ہونا پڑتا ہے، اور جس طرح کابل سے بھاگا تھا اشرف غنی اور اس کے ہواری اور شمالی اتحاد کے لوگ، پھر نہ امریکہ اب ایسے حکمرانوں کو بچا سکتا ہے جیسے کابل گواہ ہے، اور نہ روس ایسے حکمرانوں کو بچا سکتا ہے، اس کا دمشق گواہ ہے اور آج کا دمشق گواہ ہے۔ تو یہ سبق ہے ناظرین ان قوتوں کے لیے جو خون کی ہولی کھیل کر اپنے ملک پر اور اپنے عوام پر مسلط رہنا چاہتے ہیں۔ تو اس طریقے سے بھی، یعنی گن پوائنٹ پر اگر آپ مسلط رہنا چاہتے ہیں تو اپنے اقتدار کو آپ 5-7 سال، 2 سال، 10 سال توسیع تو دے لیں گے، لیکن پھر آپ کی آئندہ نسلیں اس ملک میں رہ نہیں سکیں گی۔ پھر جس طرح اشرف غنی اور اس کی کابینہ ملک چھوڑ کر بھاگ گئی، اپنی جائیدادیں، اپنے محلات، اپنے گھر، اسی طرح اب بشار الاسد، اس کا خاندان اور اس کی کابینہ کے لوگ بھی ملک چھوڑ کر بھاگ گئے ہیں۔ اس لیے صحیح راستہ یہی ہے کہ آپ تبدیلی کو، پرامن تبدیلی کو موقع دیں اور پیچھے ہٹ جائیں، اور آپ کی جو آنے والی نسلیں ہیں ان کو اسی ملک میں رہنا نصیب ہوگا، اور اگر وقت نے ساتھ دیا تو وہ دوبارہ بھی انتخابی عمل کے ذریعے برسر اقتدار آ سکتے ہیں۔ بہرحال انہیں اس ملک سے تو کوئی نہیں نکالے گا، وہاں اپنے پیاروں کے درمیان رہنے سے تو کوئی نہیں روکے گا۔ تو یہ بہت بڑا سبق ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین آج کی ویڈیو میں ہم مدارس بل کے تنازع پر مولانا فضل الرحمان اور وزیر اعظم شہباز شریف اور صدر آصف علی زرداری کے درمیان جو نورا کشتی ہو رہی ہے اس کا ہم آج پردہ چاک کریں گے کہ وہ ایک بار پھر قوم کو،
PTI کو اور عمران خان کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس سازش کے پیچھے دو بڑے خطرناک اور شاطرانہ اہداف ہیں، اور ان کا مقصد ایک بار پھر PTI کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا کر اپنے اصل راستے، اصل ہدف سے بھٹکانا ہے۔ ایک سازش کے تحت ملک کے اندر PTI کو نقصان پہنچانے کی یہ ایک نئی گیم تیار کی گئی ہے۔ اس دوسری سازش کو جو سپورٹ کرے گا، اگر کوئی جو عمران خان کی طرف سے یا PTI کی طرف سے، وہ پھر پاکستان کے لیے، PTI کے لیے اور عمران خان کے لیے نقصان دہ ہوگی، اور وہ نہ صرف PTI کے لیے نقصان دہ ہوگی بلکہ جو پاکستانیوں کی اوورسیز کمیونٹی ہے امریکہ میں، انہوں نے امریکی صدارتی الیکشن میں بڑی محنت کر کے نو منتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے حوالے سے جو کامیابی حاصل کی ہے، ٹرمپ کی ہمدردانہ حمایت جو حاصل کی ہے، یہ اس کے خلاف بھی ایک بڑی سازش ہے کہ وہ جو مدد عمران خان کو ملنے جا رہی ہے، یہ جو مولانا فضل الرحمان ایک بار پھر لانچ کیے گئے ہیں کہ آپ ایک نورہ کشتی کریں، آپ حکومت کے ساتھ لڑائی کا ڈرامہ کریں، اور پھر ایک بار پھر عمران خان کے ساتھ جا کر متحدہ اپوزیشن بنائیں، اور پھر عمران خان کے حوالے سے ٹرمپ کی نئی انتظامیہ کو یہ پیغام دیا جائے کہ دیکھیں جناب، عمران خان تو ان قوتوں کے ساتھ کھڑا ہے جو FATF کی شرائط پوری کرنا نہیں چاہتی، جو مدارس کو دہشت گردی کے مراکز بنانا چاہتی ہیں، جو مدارس کی رجسٹریشن کے خلاف ہیں، جو مدارس کو قومی دھارے میں لانے کے خلاف ہیں، جو مدارس کو انتہا پسندی سے دور کرنے کے خلاف ہیں، جو مدارس کی جو آمدنی کے ذرائع ہیں، جو مدارس کے اکاؤنٹس ہیں، ان کو شفاف بنانے کے خلاف ہیں۔ تو اس طریقے سے عمران خان کا PTI کا جو مغرب میں امیج ہے وہ خراب کیا جائے گا۔ طالبان خان تو انہیں پہلے ہی یہ کہتے ہیں، پھر یہ ایک نئی اصطلاح لائیں گے کہ دیکھیں کہ جناب یہ پورا مدارس کا جو نیٹ ورک ہے، جو حالانکہ یہ مدارس کا نیٹ ورک نہ اس کا کوئی دہشت گردی سے تعلق ہے، جو بچے وہاں پڑھتے ہیں غریب گھرانوں کے بچے ہیں، زیادہ تر اکثریت امیر گھرانوں کے بھی ہیں، اچھے گھرانوں کے بھی ہیں، لیکن اکثریت غریب گھرانوں کی ہے، پرامن ہے، محب وطن ہے، کوئی زیرو ان کا تعلق ہے دہشت گردی کے ساتھ۔ دہشت گردی میں تو وہی مدارس ملوث ہوتے ہیں جن کے جو محترم حضرات ہیں وہ ایک عالمی، جو خود امریکہ، برطانیہ اور ایسی بڑی قوتوں کی جو پیدا کی ہوئی تنظیمیں ہیں، ان کے نیٹ ورک میں شامل ہو کر بچوں کو اس راہ پر ڈالتے ہیں۔ باقی جو اصل مدارس ہیں، بھلے وہ کسی بھی مکتبہ فکر سے ہوں، وہ بریلوی ہوں، وہ دیوبندی ہوں، وہ اہل حدیث ہوں، وہ شیعہ مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہوں، ان کا دہشت گردی سے کوئی لینا دینا نہیں۔ صرف ایک پروپیگنڈے کے تحت جب پاکستان پر پابندیاں لگانی ہوں، پاکستان کو بلیک میل کرنا ہو، تو پھر یہ ڈرامہ کھڑا کیا جاتا ہے۔ اس لیے بہت سے مدارس نے تو اس سارے معاملے میں مولانا فضل الرحمان سے اپنے راستے جدا کر لیے ہیں، لیکن مولانا کا بھی اصل مقصد مدارس کے حوالے سے کوئی پازیٹیو چینج لانا نہیں ہے، کیونکہ یہ جو رجسٹریشن کے لیے حکومت کہہ رہی ہے، اس سے جو پرامن مدارس ہیں ان کو کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ اگر مدارس نے کرپشن نہیں کرنی، یہ اب مدرسے کو مدرسہ انڈسٹری نہیں بنانا، مدرسے کے نام پر پیسہ ذاتی جیب میں نہیں ڈالنا، تو پھر کوئی ٹینشن نہیں ہے کہ آپ اس کا شفاف اکاؤنٹس کا سسٹم بنائیں، اس کا نصاب، اس کے بچے وہاں پڑھنے والے کہاں سے آ رہے ہیں، کہاں سے تعلیم حاصل کر کے وہ جا رہے ہیں، اس کا ریکارڈ رکھیں۔ جب آپ میں کوئی فالٹ ہی نہیں ہے تو آپ کو کچھ چھپانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اس لیے 99% جو مدارس ہیں تمام مکاتب فکر کے، ان کو اس نئی قانون سازی سے یا اس نئی جو نظم و ضبط ہے مدارس کا، اس سے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ یہ صرف ایک سیاسی سٹنٹ ہے مولانا کا کہ اس آڑ میں وہ اپنے آپ کو دین اسلام کا بہت بڑا ٹھیکیدار ثابت کرنا چاہتے ہیں، حالانکہ اس کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ آپ ملک کے قانون کی اور آئین کی پابندی نہ کریں۔ پوری دنیا سے
میں جو مدارس کا سسٹم ہے، جس طرح سے رجسٹریشن ہوتی ہے، اگر پاکستان میں بھی ویسے ہوگی، یا پاکستان میں جو دوسرے تعلیمی اداروں کی پرائیویٹ تعلیمی ادارے ہوں یا کوئی بھی ہوں یا ٹرسٹ کے تحت ہوں، ان کی جس طرح سے رجسٹریشن ہوتی ہے، جس طرح ان کے اکاؤنٹس شفاف ہیں، اگر مدارس کے بھی ہوں گے تو کوئی ٹینشن والی بات نہیں۔ وہ اس ایشو کو صرف زندہ رکھنا چاہتے ہیں کہ جب چاہیں وہ حکومت کو اور فوج کو للکاریں۔ یہ ایک ایجنڈا ہوتا ہے، یہ نورہ کشتیاں وہ بار بار پہلے بھی کر چکے ہیں، اور جو 26ویں آئینی ترمیم کے دوران انہوں نے کی۔ بندہ ان سے یہ پوچھ سکتا ہے کہ مولانا یہ مدارس کو تو آپ مدارس کے خود مختاری کے لیے تو آپ کتنے خوفناک دعوے کر رہے ہیں اور بغاوت تک کے اعلانات کر رہے ہیں کہ ہم لڑ پڑیں گے، ہم جہاد کریں گے، تو آپ تو سپریم کورٹ جو ملک کی سب سے اعلیٰ ترین عدلیہ ہے اور پورے ملک کی جو عدالتیں ہیں، جو ہائی کورٹس ہیں، ان کی خود مختاری کا 26ویں آئینی ترمیم میں مفادات لے کر سودا کر چکے ہیں۔ آپ سمجھ لیں کہ پورا ملک تو پورے ملک کی اور پورے جمہوری سسٹم کی اور پورے عدالتی نظام کی خود مختاری کو تو آپ ذبح کر چکے ہیں، اور مدارس کی خود مختاری پہ آپ جناب مرنے مارنے پہ تلے ہوئے ہیں۔ تو یہ سارا ناظرین ڈرامہ ہے، یہ پتہ ہی نہیں چلے گا یہ کب دوبارہ ڈیل کر لیں گے، کیونکہ انپریڈکٹیبل ہیں، اور یہ پچھلے 30 سال کا ریکارڈ ان کا گواہ ہے۔ یہ مولانا فضل الرحمان جو ہیں، یہ زرداری اور شریف خاندان کے ساتھ ہی ان کی ملی بھگت ہے۔ سابقہ ویڈیوز میں ہم کئی بار بتا چکے ہیں، پہلے جب مذاکرات ہو رہے تھے اس وقت بھی ہم نے خبردار کیا تھا، آج پھر خبردار کر رہے ہیں کہ یہ کیا ہونے جا رہا ہے، کہ کپتان کو، ان کی ٹیم کو، اور خاص طور پر پی ٹی آئی امریکہ کو ہم خبردار کر رہے ہیں، جو اوورسیز پاکستانی کمیونٹی ہے امریکہ میں، اور خاص طور پر وہ جو اس کی قیادت ہے سجاد بخاری صاحب ہیں، سجاد برکی سوری، تو ان کو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ الرٹ رہیں، اور اس بار مولانا کے چنگل میں وہ بالکل نہ پھنسیں، کیونکہ اس بار یہ گیم ہو سکتی ہے کہ یہ کچھ حکومت کو ٹف ٹائم دینے کا ڈرامہ کر کے متحدہ اپوزیشن کے نام پر عمران خان کی صفوں میں آ جائیں، اور عمران خان کی صفوں میں کھڑے ہو کر وہ FATF کو چیلنج کریں، عمران خان کی صفوں میں کھڑے ہو کر وہ پھر امریکہ کو چیلنج کریں، وہ عمران خان کی صفوں میں کھڑے ہو کر مغرب کے خلاف نعرے لگائیں، اور جس طرح اسرائیل کے خلاف کہا جی ہم علم جہاد بلند کر دیں گے۔ اب آپ کو یاد آیا ہے اسرائیل کے خلاف علم بغاوت بلند کرنا اور اسرائیل مرد آباد کانفرنس کرنا، جب انہوں نے پورا غزہ تاخت و تاراج کر دیا ہے، جب انہوں نے جنوبی لبنان کا فلودہ بنا دیا ہے، جب بیروت کو انہوں نے تباہ کر دیا ہے، اور جب شام میں جو ایرانی اور روسی رجیم ہے اس کا تختہ الٹ دیا گیا ہے، اور وہاں پر امریکہ اور ترکی کی جو تنظیمیں ہیں، پروکسیز ہیں، انہوں نے فتح حاصل کر لی ہے، جب وہاں پر پورا ملیا میٹ کر دیا اسرائیل نے سارا سسٹم، تو اب آپ اسرائیل مرد آباد کانفرنس کرنے جا رہے ہیں۔ تو یہ کس کو آپ بیوقوف بنا رہے ہیں؟ اس ملک کے عوام اب سوشل میڈیا نے انہیں بہت باشعور کر دیا ہے، تو اس لیے ہم ایک بار پھر پی ٹی آئی کو وارن کر رہے ہیں کہ خدا را اس بار مولانا کو اپنی صفوں میں نہ گھسنے دیجیے گا۔ یہ بار بار ایک ایجنڈے کے تحت آپ کی صفوں میں گھس کر آپ کو نقصان پہنچاتے ہیں، اور نیچاں دی اشنائی کوڑوں فیض کسے نہ پایا، صوفی شاعر ہیں میاں محمد بخش، انہوں نے فرمایا ہے کہ جو چھوٹے چھوٹے مفادات کے لیے، یعنی اپنے مدارس کے مفاد کے لیے، انہوں نے پورے ملک کی عدلیہ کا، پورے ملک کے آئین کا بیڑا غرق کرا دیا، نیچاں دی ایک چھوٹے سے نیچ سے فائدے کے لیے، نیچاں دی اشنائی کوڑوں فیض کسے نہ پایا، ککر تے انگور چڑھایا ہر گچھا زخمایا۔ پی ٹی آئی والوں، خدا کے لیے اس بات کو سمجھو کہ مولانا ایک ککر ہے، کانٹوں والا درخت ہے، اس پر اپنی آپ خواہشات کی انگوروں کی بیل کبھی نہ چڑھائیے گا۔ اگر آپ انگوروں کی بیل چڑھائیں گے تو ہر گچھا اس کے کانٹوں سے زخمی ہوگا۔ اب بھی وقت ہے، سنبھل جائیں اور اپنے ایجنڈے پر اپنی طاقت کے ساتھ آگے بڑھیں۔ مولانا کے بارے میں اب کنفرم جب ہو چکا ہے کہ ان کا فطری اتحاد
نواز شریف اور زرداری کے ساتھ ہے تو آپ کبھی بھی ان سے فیض حاصل نہیں کر سکتے اور نہ آپ کو کبھی فیض ملے گا۔ ناظرین، ویڈیو کی مزید تفصیل میں آگے بڑھنے سے پہلے ہم اپنے نئے آنے والے دوستوں کو یاد دلائیں گے کہ وہ اپنے اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز اور ایسی ہی ویڈیوز جن میں حقائق کا اصل رخ دکھایا جاتا ہے، جو مین اسٹریم میڈیا تو بالکل نہیں بتاتا، ہمارے بہت سے اپنے یوٹیوبرز کی بھی نظر ان ایشوز پر نہیں ہوتی، اتنی دورست نگاہیں وہ نہیں رکھتے کہ جو بعد میں ہمارے راستے کی دیوار بن جاتے ہیں، ہمارے راستے کے گڑھے بن جاتے ہیں، ہمارے راستے کے کانٹے بن جاتے ہیں۔ تو ناظرین، اس لیے آپ اپنے اس چینل کی سرپرستی کریں، ہمارے ان ویڈیوز کو شیئر کریں، اس میسج کو زیادہ سے زیادہ پہنچائیں، خاص طور پر اوورسیز پاکستانیوں کے گروپوں میں ضرور شیئر کریں تاکہ یہ ہمارے اوورسیز پاکستانیوں تک یہ میسج پہنچ جائے اور وہ پی ٹی آئی کو اور عمران خان کو یہ اس بحوالے سے خبردار کریں کہ خدا را اس بار آپ نے مولانا کے اس چکر میں نہیں آنا، کیونکہ یہ مولانا نہیں، یہ بہت خوفناک قسم کا ایک بہت بڑا افلاطون ہے، سیاست کا افلاطون، اور یہ فرنٹ لائن اسٹیٹ ہے اس رجیم کی جس کے خلاف آپ جدوجہد کر رہے ہیں۔ جس رجیم کو جو 40 سال سے مسلط ہے آپ تبدیل کرنا چاہتے ہیں، یہ اس کی فرنٹ لائن اسٹیٹ ہے، یہ آپ کی فطری اتحادی کبھی بھی نہیں ہو سکتی۔ تو اس لیے ان کو بھول جائیں اور ان کی عزت کریں، ان کا احترام کریں کہ بھئی مولانا آپ کے ساتھ ہمارے اختلافات سیاسی ہیں، ہم آپ کا احترام کرتے ہیں اور ہم آپ کی عزت کرتے ہیں، کسی کی ہم بے عزتی نہیں کرتے، ہمارا آپ پر شکوہ بھی نہیں بنتا کیونکہ آپ ان کے اتحادی ہیں، آپ ان کے فطری اتحادی ہیں، اس لیے ہمارا آپ سے اتحاد بھی نہیں بنتا، شکوہ بھی نہیں بنتا۔ اللہ حافظ۔ بس ان کے ساتھ یہی سلوک کریں اور یہ آپ کے لیے آخری حل ہے، وگرنہ اگر آپ انہیں استعمال کرنے کی کوشش کریں گے تو وہ آپ کو استعمال کر جائیں گے۔ 26ویں آئینی ترمیم کا تجربہ چیخ چیخ کر ہماری اس بات کی گواہی دے رہا ہے، اگر خدا نخواستہ آپ نے دوبارہ بھی کوشش کی تو آپ کو اس قسم کے نقصانات ہوں گے۔ آپ کی جو سپورٹ ہے اس کو خراب کرنے کے لیے بھی یہ گیم نواز شریف زرداری کر سکتے ہیں کہ مولانا کو آپ کی صفوں میں بھیجیں اور پھر جو ان کے اپنے حقانی جو ہے وہاں پر بیٹھا ہوا حسین حقانی اور جو دوسرے لوگ ہیں وہ جا کر امریکی انتظامیہ سے کہیں کہ جناب جس عمران خان کو آپ جیل سے چھڑوانا چاہتے ہیں، جس عمران خان کی پی ٹی آئی کی آپ سپورٹ کر رہے ہیں، وہ دیکھیں وہ کس کے ساتھ کھڑا ہے، وہ ان مدارس کے ساتھ کھڑا ہے جو دہشت گردی کے گڑھ ہیں، یہ ہے وہ جو وہ ڈرامہ کر سکتے ہیں۔ تو اس بات کو آپ دھیان کر لیں اور اس حوالے سے خبردار ہو جائیں۔ بس ہمارا اتنا سا ہی آج کا پیغام ہے۔ اب آگے بڑھتے ہیں ناظرین۔ ایک اور اہم نقطہ یہ ہے کہ جو غیرت و حمیت دینی مدارس، یہ سارا ایشو جو بنایا ہوا ہے، اس کا اصل معاملہ صرف اتنا ہے کہ مدارس کو محکمہ تعلیم کے ماتحت لایا جائے اور ان کے ریکارڈ کو، خاص طور پر اس کے نصاب کو اور ان کے بینکس اکاؤنٹس کو اور ان کے جو پیسے اور آمدنی اور خرچ کا معاملہ ہے اس کو شفاف ہونا چاہیے، جبکہ مولانا کا مطالبہ یہ ہے، وہ پرانا کھاتہ برقرار رکھنا چاہتے ہیں کہ جس کے تحت مدارس کی جو رجسٹریشن ہے وہ منسٹری آف کامرس کے تحت ہوتی ہے اور بینک اکاؤنٹس پر کوئی چیک نہیں ہے اور نہ یہ پتہ ہوتا کہ اسٹوڈنٹس کہاں سے آ رہے ہیں اور نہ ہی یہ پوچھا جاتا ہے کیا پڑھ رہے ہیں اور نہ ہی یہ پوچھا جاتا ہے کہ یہ پڑھنے کے بعد کہاں جا رہے ہیں۔ تو یہ سارا جو ریکارڈ یہ اس کا معاملہ ہے، اور دوسرا اس کو اسٹریم لائن کرنا ہے کہ پاکستان کے تمام تعلیمی ادارے محکمہ تعلیم کے انڈر ہونے چاہیے۔ محکمہ جو تجارت کامرس منسٹری ہے اس کا کیا تعلق تعلیم کے شعبے سے؟ یہ کوئی تجارت کر رہے ہیں آپ مدارس کے نام پہ؟ آپ مدرسہ انڈسٹری چلا رہے ہیں یا مدرسہ انسٹیٹیوشنز ہیں، ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز ہیں؟ تو یہ تو ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز ہیں، آپ نے انہیں محکمہ تعلیم کے دائرے میں لانا ہے، یہ مطالبہ ہے۔ باقی یہ مطالبہ FATF کا ہے کہ جو تمام اکاؤنٹس ہیں اور اسٹوڈنٹس کی آمد و رفت ہے اور پیسے کی آمد و رفت ہے وہ شفاف ہونی چاہیے۔ اگر کوئی وڑ پھیر نہیں تو کاروبار تو پھر اللہ دا نام لو، سارا کچھ شفاف ہونے دیو،
کوئی مسئلہ نہیں۔ تو ناظرین اس حوالے سے جو FATF کی شرط ہے کہ مدارس کا نظام شفاف ہونا چاہیے، انہیں قومی دھارے میں لانا چاہیے، تو یہ وہی پھر پروپیگنڈا کیا جائے گا۔ ہم آپ کو بر وقت خبردار کر چکے ہیں، آگے آپ کی مرضی ہے PTI والوں۔ ہمارا کام تھا کہ ہم اپنا جو اس میں اہم ترین پوائنٹ ہے وہ بر وقت آپ تک پہنچا دیں۔ کہتے ہیں کہ ویلے دے سجدے تے کویلے دیاں ٹکراں۔ اگر یہ بعد میں ہم سوچتے کہ یار یہ مولانا تو پھر ہمیں استعمال کر گئے، یہ ہماری ساکھ اس نے ٹرمپ کے حوالے سے جو امریکہ میں ہمیں ایک اچھی ساکھ ملنے جا رہی تھی، یا وہاں سے جو ایک اچھی سپورٹ ملنے جا رہی تھی، مولانا کی وہ ہماری صفوں میں بھیج کر انہوں نے وہ سپورٹ خراب کروا دی ہے۔ تو یہ جب بعد میں پتہ چلا تو کیا فائدہ، اس لیے ہم نے آپ کو بر وقت خبردار کر دیا ہے، اور اس لیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ اس ویڈیو کو پر کمنٹس بھی کریں، شیئر بھی کریں اسے، تاکہ یہ زیادہ سے زیادہ اہل وطن تک پہنچے اور PTI اوورسیز امریکہ تک پہنچے، سجاد برقی تک پہنچے، عمران خان کے جو قریب ترین لوگ ہیں، جو پالیسی میکرز ہیں، ان تک پہنچے۔ تو ناظرین اب آخر میں ہم آپ کو بتا دیں کہ یہ جو شام کے طالبان ہیں، ایک جو افغان طالبان ہے، اب ایک شام کے طالبان ہیں، وہ اس سے پہلے جس طرح افغان طالبان بننے سے پہلے افغان مجاہدین ہوا کرتے تھے، اسی طرح شامی مجاہدین تھے۔ اصل میں شامی طالبان جو ہے نا، یہ پہلے شامی مجاہدین تھے، اور شامی طالبان بھی اسامہ بن لادن اور الظواہری کے چاہنے والے تھے، اس کے مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے تھے۔ جو ہمارے افغان طالبان ہیں یہ بھی اسامہ بن لادن اور ایمن الظواہری کے چاہنے والے تھے، اور انہیں کے مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے تھے۔ اور اسامہ بن لادن آپ کو یاد ہے کہ افغانستان میں تھے 9/11 کے وقت، پھر جب افغانستان پر حملہ ہوا تو اس وقت بھی وہاں تھے، اور اس کے بعد پھر وہ ادھر ادھر غائب رہے، اور پھر آخر کار ایبٹ آباد میں ان کے خلاف امریکہ نے آپریشن کیا اور وہ شہید کر دیے گئے۔ تو اب جو اس کی قیادت کر رہے ہیں جو موجودہ شامی طالبان ہیں، جس طرح پھر یہ طالبان جو ہمارے افغان طالبان ہیں، انہوں نے بھی پھر القاعدہ سے علیحدگی اختیار کر لی اور اپنی افغان طالبان کے نام سے معاملات کو آگے بڑھایا، اور پھر آپ نے دیکھا کہ پھر انہوں نے امریکہ سے دوحہ میں معاہدہ کیا قطر میں، اور پھر اقتدار انہیں سنبھال لیا۔ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جو شامی طالبان ہیں ان کی جو تنظیم ہے سب سے بڑی، یہ 4-5 تنظیموں کا ایک مجموعہ ہے، اس کی جو سب سے بڑی تنظیم ہے وہ ہے ہیئت التحریر الشام، یعنی تحریک آزادی شام، یہ سمجھ لیں یہ عربی کا لفظ ہے، اس کا آسان الفاظ میں یہی ترجمہ ہے کہ تحریک آزادی شام۔ اس کا جو لیڈر ہے اس کا نام ہے ابو محمد الجولانی۔ الگولانی بھی کئی لوگ انہیں کہتے ہیں اور کئی الجولانی بھی کہتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو وہ ان کے آباء و اجداد تھے، یعنی جو ان کے دادا تھے ابو محمد کے، وہ گولان کی پہاڑیوں سے ہجرت کر کے شام میں آئے تھے، جب گولان کی پہاڑیوں پر اسرائیل نے قبضہ کر لیا۔ تو کچھ لوگ انہیں گولان کی پہاڑیوں کو جولان بھی کہتے ہیں، کچھ انہیں گولان کہتے ہیں، تو اسی نسبت سے یہ جولانی کہلاتے ہیں۔ ہمارے ہاں جو وہاں سے آئے ہیں لوگ، ہم انہیں جیلانی کہتے ہیں، یا گولانی کی بجائے ہم گیلانی کہتے ہیں۔ جو ہمارے جو جیلانی اور گیلانی ہیں وہ وہاں پر وہ جولانی اور گولانی ہیں، لیکن عراق میں جیلانی ہے یا گیلانی ہے۔ جو ہمارے بزرگ ہیں بہت بڑے 11ویں والے پیر حضرت عبد القادر جیلانی یا حضرت عبد القادر گیلانی بھی کہتے ہیں۔ تو یہ اس علاقے سے بیسیکلی ان کا خاندان تعلق رکھتا ہے۔ پھر جب وہاں پر اسرائیل نے قبضہ کر لیا تو ان کے دادا ابو محمد کے ہجرت کر کے دمشق آ گئے۔ پھر جب 9/11 ہوا تو ابو مصعب الزرقاوی نے القاعدہ کے پلیٹ فارم سے عراق میں امریکی فوج کے خلاف مزاحمت شروع کی۔ آپ کو یاد ہوگا بہت زوردار انہوں نے مزاحمت کی تھی۔ تو پھر یہ جو ابو محمد ہیں یہ شام سے عراق جا کر القاعدہ میں شامل ہو گئے۔ جو اب وہاں کی جو القاعدہ تھی اس کا جو سمجھے لیڈر تھا وہ ابو مصعب الزرقاوی تھا۔ پھر وہ ابو مصعب الزرقاوی شہید ہو گئے۔ پھر وہاں پر وہ سارا جو سلسلہ تھا
وہ داعش نے کنٹرول کر لیا اور ابو بکر البغدادی ان کا لیڈر بن گیا۔ چونکہ داعش کے بارے میں پہلے دن سے ہی ہر کسی کو پتہ ہے کہ یہ اسرائیل نے، برطانیہ نے اور امریکہ نے قائم کی تھی، تو اس لیے ابو محمد اور بہت سے دوسرے لوگ جو القاعدہ کے حامی تھے یا اسامہ بن لادن کے مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے تھے، یہ واپس شام آ گئے اور انہوں نے شام میں مختلف قسم کے ایک نصرہ فرنٹ ہے اور مختلف چھوٹی چھوٹی تنظیمیں قائم کر لی شام میں، اور یہ جو ان کی حکومت تھی اس کے خلاف انہوں نے لڑنا شروع کر دیا، یعنی آزادی کی تحریک شروع کر دی بشار الاسد کے خلاف، اور وہ تحریر جاری تھی۔ تو یہ ابو محمد بھی ہیئت تحریر شام سے پہلے کئی اور جو القاعدہ کے چھوٹے فکشن تھے، ونگ تھے، یہ چھوٹی چھوٹی اس کے جماعتیں تھیں جو گروپ تھے، ان میں شامل رہے، اور پھر کچھ عرصہ پہلے یہ ہیئت تحریر شام یعنی تحریک آزادی شام میں شامل ہو گیا، اور پھر اس کے آخر میں اس کے سربراہ بن گئے۔ تو اس وقت پھر کچھ عرصہ سے ناظرین انہوں نے جب یہ دیکھا کہ پوری دنیا میں اسامہ بن لادن بھی شہید ہو چکے تھے اور ایمن الظواہری بھی تقریباً غائب ہی ہو گئے تھے، تو پوری دنیا میں جو القاعدہ کے مختلف فکشن ہیں انہوں نے اپنا جو تشخص ہے اسے انتہا پسندی کی بجائے اعتدال پسندی والا کرنے کی کوشش کی، جس کے بعد انہوں نے تھوڑا سا اپنے نظریات میں، اپنے لباس میں، اپنے سارے معاملات میں اور اپنی پالیسیوں میں کچھ اعتدال پسندی دکھانی شروع کر دی، اور امریکہ کے لیے بھی قابل قبول ہونے کی کوشش کی، اور پھر ترکی کے ساتھ انہوں نے معاہدہ کر لیا کہ ترکی بھی جو شام میں جاری یہ جنگ تھی اس میں ایک اہم کردار تھا، جس طرح افغانستان میں جب بھی جنگ جاری ہوتی ہے تو پاکستان اس میں اہم کردار ہوتا ہے، تو شام کے ساتھ چونکہ ترکی ہے، بڑی ملک ہے، اور ترکی امریکہ کا بھی اتحادی ہے، بڑے عرصے سے نیٹو میں بھی شامل ہے، تو اس لیے ترکی نے جن تنظیموں کی جو بشار الاسد کے خلاف لڑ رہی تھی سرپرستی کی، ان میں یہ ابو محمد کی تنظیم بھی شامل تھی۔ تو ناظرین یہ خیال کیا جا رہا ہے اس وقت کہ جو امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ انہوں نے ابھی ڈیل کی ہے اور ترکی کے ساتھ، اور انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ حملہ کر دیں، ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ چند روز روس نے ان پر بمباری کرنے کی کوشش کی، لیکن پھر روسیوں کو یہ پتہ چلا کہ جو بشار الاسد کی کابینہ اور اس کی جو فوج ہے وہ بک چکی ہے اور CIA نے اسے خرید لیا ہے، تو اس لیے بشار الاسد کی فوج نے ان کے خلاف نہیں لڑا، اور جب بشار الاسد نے دیکھا کہ میری فوج کے جو جرنیل ہیں، جو بریگیڈیئر ہیں، جو کرنل ہیں وہ بک چکے ہیں، تو اس نے عافیت اسی میں سمجھی کہ وہ اور اس کی کابینہ کے لوگ اور اپنے رشتہ دار سارے پچھلے 3-4 دنوں میں وہ شام سے نکل گیا اچانک۔ جب روس نے دیکھا کہ سارا کھیل ختم ہو گیا ہے تو روس نے بھی اپنے جو شہریوں سے کہہ دیا، ایرانیوں نے بھی کہہ دیا، جو کوئی ایرانی بھی وہاں پر موجود تھے، کہ آپ یہاں سے شام کو چھوڑ دیں، تو سب لوگ یہ شام کو چھوڑ کر وہاں سے نکل گئے۔ یوں سمجھ لیں کہ شام میں اب روس کو اور ایران کو شکست ہو گئی ہے، اور آپ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایران نے چونکہ بہت بڑی پالیسی غلطی کی کہ جب غزہ پر حملہ کیا اسرائیل نے، اگر وہ اس پہلے مورچے پر لڑتے، اس کا ساتھ دیتے، غزہ میں ساتھ دیتے، ایرانی بھی ساتھ دیتے، حزب اللہ بھی ساتھ دیتی، روس بھی ساتھ دیتا، عراق اور شام اور یمن کی جو ساری فورسز ہیں، جب آغاز کیا تھا غزہ پر حملے کا اس وقت حماس کا ساتھ دیتے، تو حماس نے جتنی لڑائی لڑی ہے اس سے وہ بہت زیادہ لڑائی لڑتی۔ اس وقت فرنٹ کھولتے، یہ 3-4 فرنٹ کھول دیتے اسرائیل کے خلاف، تو جو جس طرح اس نے غزہ میں قتل عام کیا ہے، 40-50 لوگ مار دیے ہیں، 40-50 ہزار لوگ مار ڈالے ہیں، 1.5 لاکھ زخمی کر دیے ہیں، 20 لاکھ جو ہیں وہ گھروں سے بے گھر کر دیے ہیں، اگر اتنا ظلم وہ وہاں پر کرنے میں پھر کامیاب نہیں ہو سکتا تھا، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ چونکہ غزہ میں جو کچھ ہوا اس کی وجہ سے پھر عالم اسلام کی وہ قوتیں جنہیں ہم مزاحمت کا محور کہتے تھے اور ایران کی سرپرستی میں وہ سرگرم تھی، ان کو شام میں ایک بڑی شکست ہو گئی ہے۔ آگے کیا ہوتا ہے، جو کچھ بھی ہوا وہ ہم آپ کو پیش کریں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔